میرے دوستو، اس وقت کے حالات پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر سمت مسلمانوں کی چیخ و پکار، آہ و بکا کی صدائیں سنائی دیتی ہے۔ کہیں اگر ہم عرب ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں کہ کیا یہ وہی صحابہ کی اولادیں ہیں، کیا یہ وہی صحابہ کی نسلیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ جب ہم قبلہ اول کی طرف دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ وہ صلاح الدین ایوبی جس نے مٹھی بھر مسلمانوں کے بل بوتے پر فلسطین بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا، آج کھربوں کی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود بچوں کی آہیں اور چیخیں تک مسلمان نہیں روک پا رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ وہ قوم جس کی صدا پر آسمان سے فرشتے اتر گئے تھے، آج اس قوم کی چیخ و پکار کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طریقے سے نکار خانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا، اسی طریقے سے اس دنیا میں مسلمان وہ شے ہے کہ جس کی آواز کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے تاریخ پڑھ کر کہ وہ مسلمان جنہوں نے کبھی دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، اور علامہ اقبال نے جن کے بارے میں کہا تھا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ قوم آج ایسی آہوں اور سسکیوں سے دوچار ہے کہ کوئی ان کے آنسو پوچھنے تک کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ وہ قوم جس نے کبھی جنگلوں کے درندوں سے کہا تھا اے درندوں ہمیں اس جنگل کی ضرورت ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، ہمیں اس جنگل کی ضرورت ہے، جنگل خالی کر دو۔ ایک صدا پر جنگل کے درندوں نے جنگل خالی کر دیا تھا، لیکن آج افسوس ہے کہ آہوں اور چیخوں سے آسمان اور زمین تو ہل رہے ہیں، لیکن دنیا میں رہنے والے انسان مسلمانوں کی آہوں اور سسکیوں پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا موقع آیا ہے کہ وہ قوم کبھی نہتے میدان میں آ جاتے تو ہزاروں کے لشکر کے چھکے چھڑا دیا کرتے تھے، وہ قوم جن کی آواز پر دریا کا پانی چل پڑا تھا، وہ قوم جس نے کبھی کوڑا ماری تھی تو زمین نے تیل واپس کر دیا تھا، اس قوم کی آج کچھ نہیں چل رہی ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے۔ آخر وہ قوم اس حالت کو کیسے پہنچ گئی؟ آخر وہ قوم اس حالت کو کیسے پہنچ گئی کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میرے دوستو، قرآن وہی ہے، اللہ وہی ہے، فرشتے وہی ہے، جو بدر کے میدان میں آئے تھے وہ آج بھی آ سکتے ہیں۔ جس نے قارون کو برباد کیا تھا وہ آج بھی وقت کے قارون کو برباد کر سکتا ہے۔ جس نے فرعون کو دریا میں ڈبایا تھا وہ آج بھی وقت کے فرعون کو دریا میں ڈبا سکتا ہے۔ جس نے نمرود کے دماغ میں مچھر گھسایا تھا وہ آج بھی وقت کے نمرود کے دماغ میں مچھر گھسا سکتا ہے۔ جس نے بچوں کے ہاتھ سے ابو جہل کو قتل کروایا تھا وہ آج بھی وقت کے ابو جہل کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ وہ اللہ زندہ ہے، وہ قرآن کا وعدہ موجود ہے، وہ فرشتے زندے ہیں، لیکن ہم کہاں ہے؟ ہم کہاں ہے؟ ہم کس جگہ پر ہیں؟ ارے وہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو بیچ جنگ میں بھی سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ آج ہم نرم نرم بستروں پر سو رہے ہیں لیکن مؤذن کی آواز ہمیں مسجد تک نہیں لا پا رہی ہے۔ ارے حسین کو دیکھو جس نے بیچ جنگ کے میدان میں بھی سجدے کو نہیں چھوڑا، اور آج ہم حسین کے نام لیوا عیش و عشرت میں بھی نمازوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ وہ قوم جو کبھی اللہ کے رسول کی سنت کو یوں نہیں چھوڑا کرتی تھی، آج ہم لوگ اللہ کے رسول کی سنتوں کو جانتے تک نہیں ہیں۔ ان کی بات کچھ اور تھی جب زمانہ ان کا غلام تھا، ہماری بات کچھ اور
اس لیے ہم زمانے کے غلام ہیں، وہ باتوں سے حکومتوں کو پلٹ دیا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود حکومت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، ذرا ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی پر غور کریں، سوچیں کہ جس اللہ کا کھا رہے ہیں اس اللہ سے وفاداری کتنی نبھا رہے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان آنکھوں کو اللہ کی محبت میں کتنا بہا رہے ہیں، جن اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس اللہ کے سامنے انہیں کتنی دفعہ اٹھا رہے ہیں، جس اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کر رہے ہیں، اس اللہ کے ذکر سے اسے دن میں کتنی بار معطر کر رہے ہیں۔ یہ جسم پورا اللہ کی نعمت ہے، کیا یہ 5 وقت اللہ کے سامنے جھک رہا ہے؟ کیا ہم 5 وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں؟ ہمارا ایمان جو آج ہمیں نماز تک نہیں لا سکتا، مسجد تک نہیں لا سکتا، کل جنت میں لے جائے گا؟ ہمارے سپنے تو بڑے بڑے ہیں، خواہشیں تو بڑی بڑی ہیں، امیدیں تو بڑی بڑی ہیں، اللہ سے چاہتے بھی بہت کچھ ہے، لیکن اللہ سے دوستی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیارے اللہ دولت دیجئے، لیکن پیارے اللہ آپ سے دوستی نہیں کروں گا۔ پیارے اللہ مجھے پرسکون زندگی دیجئے، نماز نہیں پڑھوں گا۔ پیارے اللہ مجھے سب کچھ دے دیجئے، لیکن آپ کا غلام نہیں بنوں گا۔ میرے دوست، کیا نام کے مسلمان ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر یہودی شرما جاتے ہیں؟ ہماری مسلمانی کہاں کی مسلمانی ہے؟ 5 وقت نماز ہم سے جو اہم فریضہ ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے کہ ہمارے دل کیسے مردہ ہو چکے ہیں کہ مؤذن نماز کے لیے بلا رہا ہے اور 2-4 آدمی کے علاوہ بستی کا کوئی فرد نہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیسے کھڑے رہیں گے حشر کے میدان میں؟ کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے رسول کے سامنے؟ اور کیا زبان لے کر جائیں گے جام کوثر پینے کے لیے؟ اللہ کے رسول نے اگر کہہ دیا کہ تو میری سنتوں سے محبت نہیں کرتا تھا، آج جا، میں تجھے جام کوثر نہیں پلاتا۔ سوچیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا اور وہ منظر کیسا ہوگا کہ نبی اپنے بارے میں سوچیں گے تو ہم تو کہاں ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگی پر ہم غور کریں، سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور پھر اللہ سے مدد مانگیں گے، کس منہ سے مانگیں گے؟ اور پھر خواہش یہ ہے کہ بہت ستا رہے ہیں مسلمانوں کو، بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اللہ کا کچھ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آئے گا، دشمن اور مسلط ہوگا، ظالم اور ہم پر مسلط ہوگا۔ اللہ کا عذاب ظالموں پر اس وقت آتا ہے جب نبی خود بدر کے میدان میں اترتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے بڑھو گے تو اللہ تمہارے لیے بڑھے گا، اللہ کے لیے نہیں بڑھو گے تو اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا۔ آج وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، نہ ذہنی اعتبار سے سکون ہے، نہ دلی اعتبار سے سکون ہے، نہ ظاہری اعتبار سے سکون ہے۔ ہم لوگ کیا ہو گیا ہے، ہمیں کہاں چلے گئے ہم لوگ کہ وہ مسلمان اور وہ مسلمانوں کے دور کے منافق جو اصل میں کافر تھے، لیکن دور ایسا تھا کہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ منافق خود 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے کہ کہیں ہماری پہچان نہ ہو جائے۔ آج ہم لوگ مسلمان تو بہت شان سے اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور بعض تو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن میں تو نماز نہیں پڑھتا لیکن ایمان میرا بہت پکا ہے۔ تیرا ایمان پکا ہوتا تو نماز پڑھتا، لیکن ایمان کھوٹا ہے، ایمان میں طاقت نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ذرا ہم اپنی صبح و شام پر غور کریں، سوچیں کہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جھکانا مجھے پسند نہیں کر رہا ہے۔ یہ سوچیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے
اپنے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے اللہ اس کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، تو کیا ہم اللہ کی نظر میں محبوب ہے؟ کیا اللہ ہمیں چاہ رہا ہے؟ نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ کی چاہت چاہیے میرے دوستو تو آؤ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی ماضی کی زندگی کو بھلا دو، سچے دل سے توبہ کرو اور اللہ سے دعا مانگو، خدا بندہ میری جو بھی غلطی کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے میں نماز سے محروم ہو گیا، ذکر سے محروم ہو گیا، تیری لذت سے محروم ہو گیا، پیارے اللہ مجھے معاف کر۔ دل سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ اللہ وہ اللہ ہے کہ کتنے بھی سال کے آپ کے گناہ ہوں گے ایک جھٹکے میں معاف کر دے گا۔ اس لیے پیارے دوستو دل سے توبہ کریں اور پختہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ابھی کی نماز اور زندگی کی آخری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ ارادہ کریں۔